السلام علیکم، جابز اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید جی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان اٹامک انرجی میں کون کون سی جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے ہم نے ان کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے اور رجسٹریشن فارم ہے وہ اوپن بھی کیا ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل ریڈی کر کے کسی بھی جاب کے اوپر اپلائی کر لینا ہوتا ہے جی۔ تو باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ پہلے آپ یہ ہمارا جو چینل ہے جابز اینڈ انفو نیٹ ورک اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز جو ہم ڈیلی بیسز پر ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں گی۔ اور مزید یہ کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے چینل کو بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹس جو ہیں حاصل ہوتی رہیں، کیونکہ تمام اپڈیٹس ہم اپنی ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ نہیں کر سکتے ٹائم کے شارٹیج کی وجہ سے۔ پھر یہ ہے کہ ہم چینل میں اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہاں سے پھر آپ کو وہ آسانی سے معلوم ہوتی رہے۔ تو ہم نے یہ ان کی آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ اوپن کی ہوئی ہے جہاں سے آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کہ کون کون سی جابس ہیں اور ان پر کیا کرائیٹیریا ہے اپلائی کرنے کا، یعنی کہ آپ کی ایج وغیرہ اور کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے۔ تو جتنی بھی سیٹس ہیں سب کے لیے ایج میکسیمم آپ کی 35 سال ہونی چاہیے، اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی اسامی کا نام ٹیک 1 ہے۔ اس پہ کون اپلائی کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے 3 سالہ ڈی اے ای کیا ہوا ہے میکینیکل میں یا کیمیکل میں یا ٹیلی کام میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سائنٹیفک اسسٹنٹ 1 ہے۔ اگر آپ نے بی ایس سی 2 ایئرز ایسوسیٹ ڈگری ان سائنس یعنی کہ اے ڈی ایس کی ہوئی ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سیٹ نمبر 3 جونیئر اسسٹنٹ ایڈمن کی ہے۔ اس پہ اگر آپ نے سمپل بی اے یا بی ایس سی کیا ہوا ہے تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ سیٹ نمبر 4 جو ہے ٹیک 2 کی ہے۔ اس پہ اگر آپ نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کی ہوئی ہے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ٹیک 2 کے لیے اگر آپ کی ایف ایس سی پری انجینئرنگ نہیں ہے تو آپ کی پھر دوسری کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ میٹرک ود سائنس فرسٹ ڈویژن ود 2 ایئرز اپرینٹسشپ سرٹیفکیٹ اینڈ 2 ایئرز ریلیونٹ ایکسپیرینس اینڈ اسکل ٹیسٹ، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کا یعنی کہ میٹرک کے ساتھ اپرینٹسشپ ہونی چاہیے، اس کے بعد اسکل ٹیسٹ آپ کا ہوگا 2 ایئرز کا، آپ کا ایکسپیرینس بھی لازمی ہے۔ سائنٹیفک اسسٹنٹ 2 کی سیٹ ہے، اس کے لیے آپ کی ایف ایس سی پری انجینئرنگ یا میڈیکل جو بھی ہے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سیٹ نمبر 5 جو سائنٹیفک اسسٹنٹ ہے، اس کے لیے اگر آپ نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ بھی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ۔ ٹیک 3 کی سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے کیا ہے کہ میٹرک ود سائنس منیمم سیکنڈ ڈویژن ود ایٹ لیسٹ 50% مارکس اینڈ 6 ایئرز ریلیونٹ ایکسپیرینس، مطلب 6 سال کا متعلقہ تجربہ اور 50% نمبروں کے ساتھ اگر آپ نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے سائنس کے ساتھ تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوسری کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے اگر آپ اوپر والی نہیں دیکھنا چاہتے تو نیچے کیا ہے میٹرک ود سائنس ود منیمم سیکنڈ ڈویژن ود ایٹ لیسٹ 50% مارکس ود 1 ایئر ٹیکنیکل کورس، ٹھیک ہے نا، اینڈ 5 ایئرز ریلیونٹ ایکسپیرینس۔ تو پھر دوسری کنڈیشن آپ یہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے اسپیشل وہیکل آپریٹر یعنی کہ 3، اس کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ میٹرک ہیونگ ایچ ٹی وی سول ڈرائیونگ لائسنس ود ٹریڈ ٹیسٹ ان آپریشن آف ریلیونٹ وہیکل اینڈ 3 ایئرز ایکسپیرینس آف فورک لفٹر آپریٹ فار ایکس سروس مین ود منیمم ٹی ٹی کلاس 2 کورس ان دا آپریشن آف ریلیونٹ وہیکل منیمم ہائٹ آف 168 cm۔ اس کا کیا ہے کہ اگر آپ نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے اور ایچ ٹی وی لائسنس بھی ہے اور آپ نے ڈرائیونگ جو ہے لائسنس کے ساتھ اسی لائسنس کے ساتھ آپ کا 3 سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے فورک لفٹ آپریٹر کا، تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو فار ایکس سروس مین جو ہوتا ہے یہ کون ہے؟ جو ریٹائرڈ ہوتا ہے کسی بھی جو ہے ڈیفینس فورس، تو اس کا کیا ہے کہ ود منیمم ٹی ٹی کلاس 2 کورس ان دا آپریشن آف ریلیونٹ وہیکل منیمم ہائٹ آف 168 cm۔ تو یہ یعنی کہ جو ایکس سروس مین ہوتے ہیں وہ یہ صحیح طریقے سے جانتے ہیں کہ ٹی ٹی کلاس 2 کا کورس جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے، اگر وہ انہوں نے کیا ہوا تو پھر وہ اس پہ اہل ہوں گے۔ اس کے بعد ڈرائیور 3 کی سیٹ ہے، اس کے لیے میٹرک ہیونگ سول ڈرائیونگ لائسنس ود ایل ٹی وی اینڈ ایچ ٹی وی ود 3 ایئرز ایکسپیرینس منیمم ہائٹ 168 cm۔ تو یہ ہائٹ جو ہے نا یہ اپلیکینٹ کی ہونی چاہیے، جو اپلائی کر رہا ہے اس کا قد جو ہے وہ 168 cm کا ہونا چاہیے۔ اب اسے آپ خود گوگل سے کنورٹ کر سکتے ہیں فٹ میں۔
تو اس پہ کون اپلائی کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے اور آپ کے پاس LTV اور HTV دونوں لائسنس موجود ہیں with 3 years ایکسپیرینس بھی آپ کا 3 سال کا تجربہ بھی ہے، تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پوائنٹ نمبر 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایج لمٹ از 35 ایئرز آن کلوزنگ ڈیٹ آف دا نوٹس، مطلب یہ کہ جب یہ ایڈورٹائزمنٹ جاری کی گئی ہے اور جیسے ہی آپ اپلائی کر رہے ہوں گے اس وقت آپ اپنی ایج میئرمنٹ کریں گے، اگر وہ 35 سال تک ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، 35 سال سے ایک دن بھی اوپر نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ کو کوئی ریسپانس نہیں آئے گا۔ تو اس میں ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کے رولز کے مطابق یہ جو ایج ہے 35 سال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے ایج ریلیکسیشن ایڈ کر۔ جی تو آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے اور آپ نے سرچ بار میں سمپلی لکھنا ہے HRD1902.com.pk۔ یہ لکھ کے جیسے آپ سرچ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی، پھر آپ نے سب سے پہلے جاب انٹرنشپس فالوشپ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے، اب یہاں پہ آپ دو آپشنز دیکھ سکتے ہیں، ایک ویو ایڈورٹائزمنٹ کا ہے اور ایک ساتھ آن لائن اپلائی کا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اگر آپ وہ خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں کمپلیٹلی تو آپ یہاں سے ویو ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پہ وہ شو ہو جائے گی، پھر آپ یہاں پہ رائٹ کلک کر کے سیو ایمیج پہ کلک کر کے اسے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پھر آپ اسے کمپلیٹلی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کرنا ہے، جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے سائن ان کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ اب چونکہ آپ کا اکاؤنٹ اس پہ پہلے نہیں بنا ہوا تو آپ نے ڈونٹ ہیو این اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کا رجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی رجسٹریشن مکمل کرنی ہوتی ہے، رجسٹریشن مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر کے اپنی پروفائل ریڈی کرنی ہوتی ہے، پھر ہی آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ رجسٹریشن کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ CNSE نمبر ٹائپ کرنا ہے، اس کے بعد اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد اپنا پاسورڈ کوئی بھی دے دینا ہے، پھر وہی پاسورڈ آپ نے نیچے لکھ دینا ہے، پھر اپنا یعنی کہ یہاں پہ سیکرٹ کویسچن جو ہے وہ دینا ہے، یہاں پہ ہم فرسٹ والا اپنا مثال کے طور پر سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ آنسر ٹو سیکرٹ کویسچن دے دیں گے، پھر آپ کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دیں گے۔ جی تو جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر لیں گے سکسیزفلی کمپلیٹڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں وزٹ پروفائل کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا یعنی کہ سب سے پہلے بیسک ڈیٹا دینا ہوتا ہے، اس کے بعد اکیڈمکس ریکارڈ آپ نے فل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ریلیٹیوز کی انفارمیشن دینی ہوتی ہے، اس کے بعد کورسز وغیرہ، ایکسپیرینس، پبلیکیشن، سبمٹ اپلیکیشن، یہ سارے پوائنٹ آپ نے 1 بائی 1 اگر آپ کا کوئی اس میں مس ہے، جس طرح کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیوز ہے وہ اٹامک انرجی میں ورکنگ نہیں کر رہا، یا آپ کے کوئی کورسز ایڈوانس میں نہیں ہے، یا آپ کا کوئی ایکسپیرینس اس سے ہٹ کے نہیں ہے، پبلیکیشنز آپ کی نہیں ہے، تو آپ ان سب کو سکپ کر دیں گے، آپ ڈائریکٹ سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دیں گے۔ اب بیسک انفارمیشن میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہ تو بیسک انفارمیشن میں آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی سٹی یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے، پھر نیچے آپ نے اپنے فادر کا نیم لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ آپ چوز کرتے ہیں، اس کے بعد CNSE نمبر آپ لکھتے ہیں، پھر آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ نے جینڈر یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی نیشنلٹی آپ نے یہاں پہ پاکستانی لکھنی ہوتی ہے، پھر آپ نے میرٹل سٹیٹس یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ریلیجن اپنے یہاں پہ بتانا ہوتا ہے، یہ بتا کے مزید اپنی نیچے کانٹیکٹ انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ جی تو کانٹیکٹ انفارمیشن میں آپ نے سب سے پہلے اپنی پوسٹل ڈسٹرکٹ یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی تحصیل جو ہے وہ چوز کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پوسٹل ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پوسٹل سٹی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے، اپنا موبائل نمبر آپ نے 0 سے سٹارٹ کر کے کمپلیٹ یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ای میل آپ کی آلریڈی آ جائے گی، اگر نہ آئی تو آپ یہاں پہ خود ٹائپ کر لیں گے، پھر یہاں پہ ادر انفارمیشن آ جاتی ہے، یہاں پہ پھر آپ نے کلک کر کے اپنا کوئی بھی لائسنس اگر آپ کا جو بنا ہوا ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے، اگر آپ کا کوئی بھی نہیں بنا ہوا اس میں سے آپ نن کے اوپر کلک کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے سامنے کلک کرنا ہے، یہاں پہ بھی آپ نن کے اوپر کلک رہنے دیں گے، اس کے بعد یہاں پہ اپنی ہائٹ آپ نے لکھنی ہوتی ہے کہ 5 فٹ آپ کی کتنی ہائٹ ہے، جتنی فٹ ہو وہ پوائنٹ سے پہلے لکھتے ہیں اور انچز کا پوائنٹ کے بعد ٹائپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ڈسٹنکشنز آپشنل ہوتی ہیں، یہ فیلڈ آف انٹرسٹ یہ بھی آپشنل ہوتی ہیں، اگر آپ یہ نہیں بھی بتاتے پھر بھی آپ کا ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد آپ نے سیو بیسک انفارمیشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے۔
تو جیسے ہی آپ اپنا بیسک انفارمیشن دے چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایکیڈیمکس کے اوپر آ جانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایکیڈیمک انفارمیشن کے لیے ایک فارم اوپن ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہاں ٹاپ پہ کلک کرنا ہوتا ہے سرٹیفکیٹ والے آپشن کے اوپر۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی میٹرک کی ایجوکیشن ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے نیچے ڈگری ٹائٹل لکھا ہوا ہے، پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے میٹرک یہاں پہ چوز کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ میجر سبجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی سائنس کے ساتھ ہے یا آرٹس کے ساتھ۔ ہماری سائنس کے ساتھ میٹرک ہے تو ہم یہاں پہ سائنس کو سلیکٹ کر لیں گے۔ جس بورڈ سے آپ نے وہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اسے آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے، جس طرح کہ ہم 22 فیصلہ بات کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی کمپلیشن ڈیٹ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے جو آپ ڈگری ایڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ڈیوریشن بتانا ہوتا ہے کہ 2 ایئرس کا عام طور پر ڈیوریشن ہوتا ہے میٹرک کا۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں گے، یہاں پہ لکھا ہوا مارکنگ کرائٹیریا، یہاں پہ کلک کریں گے اور مارکس سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے ٹوٹل مارکس یہاں پہ لکھنے ہوتے ہیں، جتنے مارکس آپ نے حاصل کیے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی آپ کے مارکس ہوں گے آپ یہاں پہ سلیکٹ کر کے ایکیڈیمک ریکارڈ کے اوپر کلک کر دیں گے، یعنی کہ ایڈ ایکیڈیمک ریکارڈ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کی یہ ڈگری سیو ہو جائے گی۔ تو ہم نے چونکہ اپنی ساری ڈگریز جو ہیں وہ آلریڈی ایڈ کر رکھی ہوئی ہیں، سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، FA ADS وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تمام ڈگریز ایسے ہی ایڈ کرتے جانا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ڈگری ایڈ کرتے ہوئے مسٹیک کر چکے ہیں تو آپ نے اپڈیٹ کے اوپر کلک کر کے اسے دوبارہ سے اپڈیٹ کر لینا ہے، پھر آپ نے ایڈ ایکیڈیمک ریکارڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو تمام ڈگریز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ریلیٹیوز کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ آلریڈی اس میں جاب کر رہا ہے پاکستان اٹامک انرجی میں تو آپ نے اس کی انفارمیشن یہاں پہ بتا دینی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے آپ کا کوئی بھی اس طرح کا رشتہ دار جو یہاں پہ ورکنگ کر رہا ہو تو پھر آپ نے ڈائریکٹ جو ہے سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے والے سارے آپشن دیکھ لینے ہیں، جو آپ کا بنتا ہے وہ آپ نے بتاتے جانا ہے، پھر آپ اینڈ پہ سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے کافی ساری جابز کی لسٹ اوپن ہو جاتی ہے۔ پھر آپ جس بھی جاب کے اوپر کلک کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے سامنے، یعنی کہ جس بھی جاب کے اوپر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے اپلائی ناؤ کے بٹن کے اوپر آپ کلک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پہ جونیئر اسسٹنٹ ایڈمن کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے سامنے یہ جو اپلائی ناؤ کا بٹن بنا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے، اور یہاں پہ آپ نے ٹیسٹ سٹی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ کس سٹی میں آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے۔ تو ہمیں جو سب سے نزدیک ہے وہ اس ٹائم لاہور ہے، ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دونوں باکسز کو چیک لگانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ سبمٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جاتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ول بی نوٹیفائڈ اباؤٹ دا ریٹن ٹیسٹ یا انٹرویو ڈیٹ اینڈ ٹائم تھرو SMS ای میل اور بائی پوسٹ، میں سے کسی ایک ذریعے سے آگاہ کیا جائے گا اگر آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے ٹیسٹ کے لیے یا انٹرویو کے لیے۔ تو اگر آپ رپورٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ نے ڈیٹا فل کیا ہے پروف کے طور پر وہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے، آپ کا سارا ڈیٹا، آپ کی پرسنل انفارمیشن آپ نے یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی شروع سے لے کر اب تک کیا ہے سارا ایک رپورٹ کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو پھر آپ وہاں جو ہے نا اسے سیو کر کے کسی کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں جس کا آپ نے ریفرنس وغیرہ دینا ہو۔ تو ابھی ہم نے آپ کو کمپلیٹ بتایا کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ڈیلی بیسس پر آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پر یہاں پہ اپڈیٹس جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ ملتی رہیں نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔